کو 20 جولائی 2013 کو ایک شخص نے، محمد سین نامی نے، جا کے ان کے خلاف پرچہ درج کروایا کہ میں تراویحاں پڑھ رہا تھا رات کے 10 بجے، تو میرے فون پہ ایس ایم ایس آئے، تو میں نے جب نماز کے بعد ایس ایم ایس دیکھے تو وہ بلیس فیمیز تھے، تو اس نے نامعلوم فرد کے خلاف پرچہ درج کروایا کہ کسی نامعلوم شخص نے یہ میسج بھیج کے توہین رسالت کی ہے۔ تو ایک دن بعد اس نے خود ہی اپنے طور پہ کہ جی میں نے یہاں پہ جو موبائل کی سم بیچنے والی فرینچائز ہے وہاں سے جا کے چیک کیا ہے کہ یہ سم کس کے نام پہ ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ سم ہم نے شفقت کو بیچی تھی۔ تو اس طرح اس نے اگلے دن 21 کو ایک تتمہ بیان دے کے شفقت کو نامزد کر دیا۔ تو 21 کو ہی یہ گرفتار ہو گئے۔ 21 کو ہی شفقت کا ایس پی نے بہت بڑی پولیس کے ساتھ، جب افطار کا وقت تھا، 6:30 افطار کا وقت تھا، اور 6:45 بجے اس کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے میجسٹریٹ کی کورٹ میں، اور اس میں ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کنفیشنل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کورٹ آورز کے درمیان ہو سکتی ہے، اور روزوں میں ہمیشہ کورٹ آور جو ہیں جب گرمیاں ہوں تو صبح 8 سے 1 ہوتے ہیں یوزلی نیچے کے ڈسٹرکٹ کورٹس کے، سردیاں ہوں تو 8 سے 2 بجے تک۔ پھر یہ ہوا کہ پہلے انہوں نے کہا، ایک گواہ پیش کیا انہوں نے فرینچائز کا، جس نے جب پولیس کو اپنا بیان لکھوایا 161 کرمنل پروسیجر کوڈ کے تحت، اس نے کہا کہ میں نے سم شفقت کو بیچی، اور یہی آیا تھا۔ جب وہ کورٹ میں آیا تو اس نے اپنا سارا بیان ہی بدل لیا۔ اس نے کہا کہ یہ شفقت اور شگفتہ اکٹھے آئے تھے، اور دونوں کو میں نے سم بیچی تھی، اور رقم شفقت نے ادا کی تھی، اور سم جو ہے شگفتہ کے نام۔ تو یہ بالکل فضول قسم کا کیس ہے، بوگس قسم کا کیس ہے۔ اور پھر جب مدعی صاحب کورٹ میں آئے ہیں تو انہوں نے آ کے بھی اپنا سارا بیان بتایا۔ انہوں نے اپنا یہ بیان بنا لیا کہ جب میں ان کے پاس گیا ہوں، یہ فرینچائز والوں کے پاس، تو انہوں نے کہا جی شگفتہ نے میرے سے یہ خریدی ہے، اور شفقت کورٹ کے اندر ہی نہیں آیا۔ لیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ تمام جج خوفزدہ ہیں، کوئی جج سننا نہیں چاہتا۔ یہ ابھی جو موجودہ یہ شفقت اور شگفتہ کی اپیلیں ہیں، یہ کو پچھلے 2.5-3 سال سے لگے، چونکہ یہاں پہ ابھی جتنے بھی پھانسی کے کیسز ہیں جس میں قتل کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں، وہ 3 سال کے جو ہیں، جب سزا ہوئی 3 سال کے بعد ان کی اپیلیں لگ رہی، اور اس کو تو 7 سال ہو گئے۔ اور یہ پہلے چیف جسٹس جو ابھی ہمارے موجودہ ہیں قاسم خان، ان کی ڈی بی میں بھی لگی، یہ ویسے ہی مولوی ہیں اندر سے، اوپر سے بھی مولوی۔ تو اس کے بعد یہ ہمارے سینئر جج ہیں جو بھی ایک کے بعد نیکسٹ چیف جسٹس بنیں گے، پنڈی کے ہیں، انہوں نے پونا گھنٹہ یہ سن لی اور کہنے لگے کہ بھئی اس میں تو کیس ہی کوئی نہیں۔ ملا کے وکیل کو پوچھا، بتائیں بھئی وہ جو رسید ہے جو سم خریدنے کی وہ کدھر ہے فائل پہ؟ تو اس کو بیچارے کو نہیں پتا تھا، تو میں نے ججوں کو کہا کہ وہ رسید ریکارڈ پہ ہے ہی نہیں، میں نے ریکارڈ سارا دیکھ لیا۔ تو ان کو اللہ نے موقع دیا، انہوں نے ایک آرڈر لکھوایا ایک صفحے کا کہ یہ رسید نہیں ہے، سیشن جج ٹوبہ تیگ سنگھ اس کی انکوائری کرے اور 4 ہفتے میں رپورٹ فائل کرے، اپنی جان چھڑائی وہ۔ اس کے بعد یہ دوبارہ لگی تو یہ شہباز علی رضوی صاحب ہیں جنہوں نے آسیہ کی اپیل ڈسمس کی تھی، ان کی ڈی بی میں آ گئی۔ انہوں نے کہا سیف صاحب یہ تو پہلے کسی اور جج نے نہیں سنا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ آرڈر فائل پہ
میں نے ان کو بتایا کہ جی سنا نہیں تھا بلکہ پوری اپیل ہی سنی گئی، اور جب اتنی سنی گئی تھی تو میں نے ان ججوں کو کہا، میں نے کہا جی اس کو پارٹ تھرڈ لکھ دیں۔ پارٹ تھرڈ لکھنے کا مطلب ہوتا ہے پھر وہی جج سنیں گے جب بھی سنیں گے، اور کوئی نہیں سن سکتا۔ وہ کہنے لگے دیکھیں ہم پنڈی چلے جائیں گے، آپ کھپ جائیں گے۔ میں نے کہا جی مجھے کھپنے دیں، آپ جہاں مرضی چلے جائیں۔ لیکن وہ چونکہ نیت ہی خراب تھی، تو پھر شہباز رضوی صاحب نے کہا کہ نہیں یہ انہیں کو سننا چاہیے۔ انہوں نے آرڈر لکھا کہ جی پہلے کسی اور ڈی بی نے سنا ہوا ہے تو فائل بی پلیس بیفور دی چیف جسٹس، کہ وہ اسی ڈی بی کو کہا۔ وہ جج چونکہ سینئر موسٹ تھا تو جب گئی ہوگی، یہ میری پرزمپشن ہے کہ اس نے چیف جسٹس کو کہا ہوگا، میں نے تو نہیں سنا۔ تو یہ پھر انہوں نے شہباز رضوی کے پاس، پھر جو ڈیٹ تھی اس سے ایک ہفتہ پہلے شہباز رضوی صاحب پنڈی بینچ میں چلے گئے۔ تو یہ ایک سلائٹلی بالکل ینگر ججوں کے پاس شیخ سلیم اور انوار الحق پنو، ان کی ڈی بی میں لگ گئی، تو باری بھی آ گئی۔ تو انہوں نے بڑکیں شڑکیں ماری، ہم نہیں سمجھتے کہ ہر کیس کو یہ جو مرضی ہو، ہم اس کو ایک عام سا کیس سمجھتے ہیں، بتائیں جی کیا ہے۔ تو مولوی کا ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہمارے وکیل نہیں ہے۔ تو انہوں نے اور 4 بڑکیں مار کے کہ بس یہ آخری موقع ہے اور ہم اگلی تاریخ پہ فیصلہ کر دیں گے، کوئی ہے نا۔ تو اگلی تاریخ آئی تو یہ پھر شہباز رضوی صاحب کی ڈی بی میں جا لگا۔ تو ایک تو وہ اس کو لگواتے ہی کافی اینڈ پہ جا کے کہ باری نہ آئے، بہانا۔ شفقت ہے اس کا اتنے، یہ جو سارے اس کی بیک سائڈ ہے اس کا یہ سارا وہ بیڈ سورس کی وجہ سے گوشت ہی ختم ہو گیا، پوری باڈی اس کی زخموں سے بھری پڑی ہے، اور اس کو نہ بیچارے کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ میں نے یہ چٹھی لکھی آئی جی پریزن کو اور ای میل سے بھیجی تاکہ وہ کبھی انکار نہ کر سکے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں نے اپنا ہیلتھ الرٹ جاری کیا اس کا، انہوں نے بھی آئی جی پریزن کو اپنی بھیجی، پھر کچھ نہیں ہوا۔ تو کل ایک سیشن جج صاحب جیل کا وزٹ کر کے انہوں نے فیس بک پہ اپنی تصویریں لگائیں، بڑا کہ میں بڑا کوئی ہندوستان فتح کر کے آیا ہوں۔ تو میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا وہ شفقت ہے ایک ڈیتھ رو پہ ایسا ہاسپٹل میں، اس کو تم نے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں ہی از اے ہوپ لیس کیس۔ ابھی اس سے میں کیا کہوں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ ایک جج ہے جس کی لاء میں ڈیوٹی ہے کہ وہ جائے گا انٹرولز کے بعد جیلوں کا وزٹ کرے گا، دیکھے گا قیدیوں کی صحت کیسی ہے، تکلیف ہے، ان کو کیا ضرورت ہے، تو اس کا وہ جواب لکھ رہا ہے ہی از اے ہوپ لیس کیس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرسچنز ہونا اور بلیسفیمی کے ملزم ہونا، یہ اٹ سیلف ہی سفیشینٹ ہے کہ ان سے نفرت شروع ہو جائے گی، پولیس کی، ججوں کی، وکیلوں کی اور اوورآل سوسائٹی کی۔ تو اس کو کہتے ہیں پڑھا رہو اور مر جاؤ۔ شگفتہ کو جب میں ملا ہوں، کوئی سال ہو گیا ہے مجھے اس کو ملے ہوئے، تو وہ ڈپریشن میں ہے، زور زور سے رونا شروع ہو گئی تھی۔ جب تک میں بیٹھا رہا وہ قریب قریب روتی رہی۔ تو اس نے کہا جی مجھ سے ابھی مزید جیل میں نہیں رہا جا رہا، میں تو مر جاؤں گی۔ تو میں تو اس کے بعد گیا ہی نہیں کہ میں اس کی وہ حالت ہی نہیں دیکھ سکتا۔ وومن جیل ہے جو پورے صوبے میں ایک ہی ہے، وومن پریزن ملتان۔ تو یہ شگفتہ ادھر رہ رہی ہے، یہ وہی سیل ہے جس میں آسیہ بی بی رہتی رہی، اسی سیل میں یہ رہ رہی ہے، اور خامن جو ہے یہ سینٹرل جیل فیصل آباد میں ہے۔
دیکھیں یہ جو بلیسفیمی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو جیل کے اندر بھی اپنی جان کا ہر وقت لالے پڑے رہے، کیونکہ ہم ڈکیت ہوں، قاتل ہوں، ریپسٹ ہوں، ہم جو مرضی ہوں، لیکن جہاں پہ کوئی مذہبی بات ہونی ہے تو سب سے آسان طریقہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے کو مار دو اور جنت میں جاؤ۔ تو اس لیے یوزلی یہ جس جیل میں بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی ان کو ایک علیحدہ سیلوں میں رکھا جاتا ہے۔ جن کی ماں اور باپ 8 سال سے ہیں ہی نہیں، کبھی کسی پھپھی کے پاس، کبھی کسی چاچی کے پاس، کبھی کسی کے پاس، نہ کوئی اسکول گیا، نہ کوئی پڑھ سکا، نہ سب تباہ ہو گئے سارے۔